اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم ماہ شعبان کے ذریعے سے رمضان کے مقدس مہینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ یقیناً ماہ شعبان کی بڑی فضیلتیں ہیں، جن فضائل سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں، مگر ماہ شعبان کی ایک فضیلت تمام فضائل و مناقب پر بھاری ہے، اور وہ فضیلت ماہ شعبان یہ ہے، اس ماہ مقدس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی صورت میں ایک فرزند عطا فرمایا۔ یہ خوبی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کمال تو اور یہ فضیلت اور یہ شان تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی پیدا ہونے والے بچوں کو عطا فرمائی، کہ آپ نے اپنے لعاب دہن میں گوندی ہوئی کھجور بچوں کو گٹی کے طور پر عطا فرمائی۔ اسی طرح جب سیدنا امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوما اور اپنے لعاب دہن کی صورت میں انہیں گٹی عطا فرمائی۔ مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی یہ خوبی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، نواسے ہیں، اور آپ اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دوسرے فرزند ہیں۔ جب کافروں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہنا شروع کیا کہ ان کی مخالفت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی جتھا نہیں ہے۔ جتھے سے مراد کہ نہ ان کے کوئی بھائی ہیں اور نہ ہی ان کی اولاد میں کوئی نرینہ اولاد ہے۔ تو جو شخص اس طرح ہو، اس کو مٹانے کے لیے، اس کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے ہم اتنی محنت، اتنی مشقت اور اتنی سازشیں جو کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا۔ اس کے جواب میں رب العالمین نے سورہ کوثر نازل فرمایا کہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائیں۔ دیکھنے میں تو یہ دو شہزادے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انہیں خیر کثیر قرار دیا، آج آپ دیکھیے کہ روئے زمین پر جہاں انسان بستے ہیں، اس ہر معاشرے میں، اس ہر جگہ جہاں دوسرے انسان موجود ہیں، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آل بھی موجود ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین و منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں کہ آپ کی اولاد ہیں، لیکن حضور کس طرح حسین سے ہیں؟ بڑا خوبصورت جواب علماء کرام نے دیا کہ حضور حسین سے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کی بقا، دین کا ارتقاء، دین کی سربلندی، دین کا تحفظ، میرے آقا کے دین کا تحفظ، دین مصطفیٰ کا تحفظ، نظام مصطفیٰ کا تحفظ، دین مصطفی کا تحفظ امام حسین سے ہوگا۔ اور یقیناً انہوں نے واقعہ کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے امت پر واضح کر دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حسین تو حضور سے ہیں کہ آپ کی نسل ہیں، لیکن واقعہ کربلا میں اپنا سر کٹوا کر شہادت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہو کر
حضور کی اس ارشاد گرامی کی بھی شہادت امام حسین نے پیش کر دی۔ واقعہ کربلا تک دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین خدا کی پہچان میرے آقا کے ذات سے ہوتی تھی، واقعہ کربلا کے بعد اب جہاں دین اسلام کی معرفت میرے آقا کے وجود بابرکات سے ہے، وہاں پر سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بھی ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا امام حسین علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضور سجدے میں ہوں اور امام حسین آپ کی پشت پر بیٹھ جائیں، جو رب جبرائیل کو بھیج کے حکم دیتا ہے، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری بارگاہ کا سجدہ طویل ہوتا ہے تو اسے ہونے دو، مگر جب تک حسین آپ کی پشت پر ہیں آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھا۔ یہ فضیلت میرے حسین کو حاصل ہے۔ ایک صحابی نے ہرن کا بچہ پیش کیا بارگاہ مصطفی میں، تو آپ نے وہ بچہ امام حسن کو دے دیا۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ بڑے بھائی کے پاس ہرن کا بچہ ہے، انہوں نے کہا کہ نانا جان مجھے بھی دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا ایک بچہ آیا تھا، وہ میں نے حسن بیٹھے تھے انہیں دے دیا، اب تم دونوں بھائی مل کر کھیلو۔ مگر امام حسین نے ضد کی، کہا کہ نہیں نانا جان مجھے الگ چاہیے۔ قریب تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے۔ بس مسجد نبوی کے دروازے پر ایک جانور ہرن کی آواز آئی، اس نے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور نے جب نظر اٹھا کے دیکھی تو ایک ہرن ماں اپنے دوسرے بچے کو اٹھا کر حضور کے قدموں پر لا کے رکھ دیا، اور زبان حال سے اس نے بولتے ہوئے کہا کہ آپ کے صحابی نے میرا ایک بچہ اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں پہنچایا تھا، میں ابھی اسی کے فراق میں رو رہی تھی، مجھے جبرائیل نے حکم دیا کہ تم اپنا دوسرا بچہ لے جا کر حضور کے قدموں پر نچھاور کر دو، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو حضور میں حسین کی خوشی کی خاطر اپنی مامتا کو قربان کرتے ہوئے ہرن اپنا دوسرا بچہ آپ کے پاس لائے۔ یہ خوبی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے تھے تو آپ ان کی گردن کو چوما کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ بڑے یعنی ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی بچوں سے جب پیار کرتے ہیں تو ان کا رخسار چومتے ہیں، تو آپ کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی حسین کی گردن چومتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ آپ کا یہ نواسہ آپ کے دین کے سر بلندی کے لیے اپنے حلقوم کو میدان کربلا میں کٹوا دے گا۔ میں اس بات کو یاد کرتے ہوئے حسین کے حلقوم کو چومتا ہوں کہ یہی وہ حلقوم ہوگا جو کئی دنوں کی بھوک اور پیاس کے بعد اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے گا۔ دونوں شہزادوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں نواسے اہل جنت میں جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے اور اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ چلا آئے میرے ان دو نواسوں سے حسن اور حسین سے پیار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کی محبت کو ایمان قرار دیا اور جنت میں داخلے کے لیے حسن اور حسین کی رفاقت کو لازمی قرار دیا۔ نادانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے کچھ کم و بیش بولنے سے پہلے ضرور یہ سوچ لیا کرو کہ سیدہ کائنات، مولائے کائنات اور یہ دونوں شہزادے، ان کی خوشی سے حضور خوش ہوتے تھے اور ان کے دکھ سے حضور دکھی ہو جاتے تھے۔ آئیے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اس ماہ ولادت میں، ان کی ولادت کی خوشی کے اس موقع پر ہم امت مسلمہ کو خوشی کا پیغام دیں، محبت کا پیغام دیں، پیار کا پیغام دیں، احترام کا پیغام دیں، اور ان جیسی شخصیات کو
وجہ نزاع بنا کر ان پر گفتگو کا ماحول قائم کرنے کے بجائے یہ ماحول پیدا کریں کہ جب ان کا نام نامی اسم گرامی ہمارے سامنے بولا جائے تو نہ صرف ہمارا سر بلکہ ہماری آنکھیں اور دل بھی ان شخصیات کے سامنے ادب و احترام سے جھک جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کی غلامی میں اللہ ہمیں زندگی دے، ان کی غلامی میں ہمیں موت دے، اور ان کی غلامی کا توق گلے میں ڈالے ہوئے ہم قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں، کیونکہ یہی لوگ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بھی بنائے، اور جنت میں جب داخلے کا وقت آئے تو ان دونوں شہزادوں کی معیت میں اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا